بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور، اور پشاور جلسے سے پہلے ہی پی ڈی ایم کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ دو بڑے لیڈرز ہیں، ان کے آپس میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ایک بڑا لیڈر ہے جس کے خلاف ایک نیا کیس درج ہو گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مولانا ہیں وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف، جو کہ پی ڈی ایم کے بانی بھی ہیں، اور ان کی خواہش پر یہ ایک جو ہے وہ بنایا گیا تھا اتحاد، اور اس کا مقصد تھا کہ این آر او لیا جائے۔ اس کا مقصد تھا کہ عمران خان کو جھکایا جائے، اداروں کو جھکایا جائے، ان سے این آر او لیا جائے، ان سے ریلیف لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ بیسیکلی بلاول زرداری اور مریم نواز اپنے اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ مولانا کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، مولانا اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ پیچھے ایجنڈا نواز شریف کا تھا، اور نواز شریف کے پیچھے ایجنڈا کچھ اور لوگوں کا تھا، جس کے اوپر کھل کر پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی تھی۔ لیکن وہ ابھی معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک کو جو بڑا دھچکا لگا تھا گلگت بلتستان میں، ان کو یہ نظر آ گیا تھا کہ نہ تو ہمارے جو پی ڈی ایم کے معاملات ہیں، یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ گالم گلوچ کی گئی، جو اعتراضات اٹھائے گئے، جو اداروں کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو عام آدمی ہے وہ ان چیزوں سے تنگ ہے، اور عام آدمی ان چیزوں کو بالکل بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسی باتیں ہوں، اور کوئی اس عوام کے ریاستی اداروں کے اوپر انگلی اٹھائے یا سوالات اٹھائے۔ اتنے میں اب نواز شریف کی حالت دیکھیں۔ نواز شریف کے خلاف ایک نیا ریفرنس تیار ہو گیا ہے، جو اگلے ہفتے فائل ہو جائے گا۔ نیب ذرائع نے بتایا اس ریفرنس کے بارے میں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن بننا چاہتے ہیں، جو سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کردار آپ دیکھ لیں کہ کتنا گھناؤنا کردار ہے نواز شریف کے بارے میں۔ اور ان کے ساتھ جو سابق ڈی جی آئی بی تھے انٹیلیجنس بیورو کے، یہ کیسے یہ سمجھتے تھے کہ آئی ایس آئی کو بھی یہ آئی بی کی طرح چلائیں، جیسے یہ ایف آئی اے کو یا انٹیلیجنس بیورو آئی بی کو چلاتے تھے، یہ آئی ایس آئی کو بھی ایسے ہی چلانا چاہتے تھے، اور جیسے پاک فوج کو یہ پنجاب پولیس کی طرح لے کر چلنا چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ معاملات نہ ہوئے، اور ان کی بات نہ مانی گئی، اور ان کو جو ہے وہ بادشاہ نہ بنایا گیا، انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ نواز شریف کے خلاف جو نیا ریفرنس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کے نام پر 73 گاڑیاں امپورٹ کروائیں نواز شریف نے۔ ان 73 گاڑیوں کی مالیت میں اور اس مد میں جو نقصان پہنچا ہے پاکستان کے خزانے کو، وہ 1 ارب اور 95 کروڑ روپے کا نقصان نواز شریف نے پہنچایا ہے پاکستان کے خزانے کو۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے تھی؟ نام غیر ملکی شخصیات کا تھا، لیکن وہ بعد میں جو گاڑیاں تھیں وہ نواز شریف اور مریم نواز کی ذاتی ان کے استعمال میں رہیں، وہ کوئی حکومت کو نہیں ملی۔ حکومتی جو ہے جو خزانہ ہے اس میں واپس نہیں گئی، توشہ خانہ میں نہیں گئی، وہ حکومت کے کھاتے میں دوبارہ گئی ہی نہیں۔ وہ منگواتے تھے، اور منگوانے کے بعد جب وہ سارے معاملات ان کے حل ہو جاتے تھے، سارے معاملات ان کے کسی طرف آ جاتے تھے، تو بعد میں وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو اپنے استعمال میں لیتے تھے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سارک کانفرنس کے شرکاء کی سیکیورٹی کے نام پر بھی انہوں نے بہت زیادہ گاڑیاں اکٹھی کی، اور یہ 73 گاڑیاں ہیں جس کے عوض 1 ارب 95 کروڑ روپے کا پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ فواد حسن فواد، جو کہ پرسنل سیکرٹری تھے نواز شریف کے، سابق ڈی جی آئی بی، اور باقی جو ملزمان ہیں یہ سارے کے سارے اس میں ملوث تھے۔ ان سارے ملزمان کے خلاف یہ ریفرنس تیار ہو گیا ہے، یہ اگلے ہفتے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوگا، اور اس کے اوپر کارروائی شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون رشید، جو کہ ایک بڑے نامور صحافی ہیں پاکستان کے، انہوں نے جو ہے وہ ایک انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان بات ہوئی ہے پچھلے 1-2 دن میں، اور یہ ٹیلی فونک بات تھی، اور اس کے اوپر یہ بات آئی کہ ہم عمران خان کے خلاف کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں، یا ہم جو لوگ ہیں یا جو اتحادی ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کہا گیا کہ چودھری برادران کو اور ایم کیو ایم کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے، اور نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر جتنا پیسہ لگتا ہے میں پیسے لگاؤں گا، لیکن ان 2 پارٹیوں کو آپ توڑیں
تاکہ اس کی وجہ سے جو ہم ریلیف لینا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف اور عمران خان کی حکومت ہم گرانا چاہتے ہیں وہ حکومت گر جائے۔ آگے آصف زرداری نے کنڈیشن رکھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چودھری برادران کو اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ان معاملات میں لے کر آئیں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم چودھری برادران میں سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں پنجاب کا، اور جب ہم اس کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ دے دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس طریقے سے ہم عمران خان کے خلاف کو ٹف ٹائم بنا سکتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے چودھری برادران کے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ دوغلے ہیں، وہ کسی بھی وقت اپنی پارٹی چینج کر سکتے ہیں، تو میں ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا۔ آگے آصف زرداری نے، ہارون رشید یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو نواز شریف آپ کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کہ آپ کب اپنا راستہ بدل لیں، کب آپ اپنے مفادات کے پیچھے بھاگیں، کب آپ اپنے مقصد کو لے کے، اپنا این آر او لے کے، اپنا پیسہ لے کے، اپنی جان چھڑوا کے، اپنے آپ کو ملک سے باہر جانے کے کسی بھی عوض آپ ہماری پوری سیاست کو، جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے، آپ اس کو دو پر لگا سکتے ہیں، تو میں کیسے آپ کے اوپر اعتماد کروں یا میں کیسے ان معاملات کو دیکھوں؟ تو یہ کہنا ہے نواز شریف اور آصف زرداری کا، اور ہارون رشید کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہو سکے، کیونکہ نواز شریف اور جو آصف زرداری کے درمیان اختلافات ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور جب نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا نہیں چاہتے، تو پھر کون سی پی ڈی ایم کی تحریک اور پھر کون سا پشاور جلسہ؟ پھر پشاور جلسے سے پہلے اور سب سے اہم بات ہے کہ کیا آج نواز شریف کی تقریر ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ نواز شریف بیمار ہیں تو ان کی بیماری کا بہانہ لگا کر ہم ان کی جو تقریر ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں میڈیا کو کہ کیونکہ نواز شریف بیمار ہیں اور ان کی طبیعت اب ایسی نہیں ہے کہ وہ تقریر کر سکیں، تاکہ آپ کی عزت بھی بچ جائے اور ہماری عزت بھی بچ جائے۔ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ آج کیونکہ مولانا کی سربراہی میں اور ان کی میزبانی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ وہ آج پشاور میں ان کا باپ دوبارہ اداروں کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ کرے، اور پشاور میں وہ کوئی ایج لینا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ کیا نواز شریف کا خطاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وہ بیمار ہیں تو بیماری کو وجہ بنا کر ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں اور ہم اس کا خطاب نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اگر ان کا خطاب ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ کیا بات کریں گے، اور کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، اختر مینگل یا جو باقی جماعتیں ہیں جنہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے، کیا ان کا معاملہ آتا ہے سامنے یا نہیں آتا؟ محسن داوڑ جو ممبر ہیں اس پی ڈی ایم کے، جن کو مولانا نے منع کیا تھا، کیا وہ آج جلسے میں آتے ہیں نہیں آتے؟ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے ان کو سختی سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ محسن داوڑ کو نہیں آنا چاہیے اور وہ جلسے میں نہ آئیں۔ اب یہ سارے ادھر معاملات ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شوکت یوسف زئی نے یہ کہا ہے کہ کرونا ایکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا ایکٹ کے تحت جتنے بھی یہ پی ڈی ایم کی قیادت ہے، مولانا ہوں، بلاول ہوں، مریم ہوں، اور یہ جتنے بھی اے این پی کے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کے خلاف ہم مقدمہ درج کروائیں گے، اور کرونا ایکٹ کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ہم ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اگر بلاول ہاؤس میں کوئی تقریب ہوتی ہے، اس تقریب کے لیے تو کرونا ٹیسٹ کو جو ہے، اس کا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ لازمی ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ لائیں گے تو بلاول ہاؤس میں یہ انٹر ہو سکتے ہیں۔ جاتی عمرہ میں تب تک کوئی جا نہیں سکتا جب تک اس کا ٹیسٹ نہ ہو، مریم نواز سے کوئی مل نہیں سکتا جب تک اس نے اپنا کرونا ٹیسٹ نہ کروایا ہو، اور یہ عام آدمی ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کی زندگیوں کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ ان کی زندگیوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہی جو ہے وہ سندھ جب اپنی باری آتی ہے وہ لاک ڈاؤن اپنے کراچی میں اور باقی شہروں میں لگا رہے ہیں، اور پشاور میں وہ جلسہ کرنے کے لیے شیری رحمان اور باقی لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، عمران خان کو کرونا کہہ رہے ہیں، عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہیں بلکہ یہ ایک بیماری بن چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دی ہے اداروں کو کہ جو ادارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی ملک کی بربادی کے ذمہ دار ہوں گے، اور ہم ان سے بھی سوال کریں گے۔ اب جب تک مولانا فضل الرحمان 10 سال چیئرمین رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے، تب تو ملک کی بڑی ترقی کر رہے تھے سارے ادارے بھی اور سارے لوگ بھی، اور آج جب مولانا کو کسی نے گھاس نہیں ڈالا تو مولانا کہتے ہیں کہ آپ ملک کی جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ملک کی بربادی میں آپ ذمہ دار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں
پشاور جلسے سے پہلے ہی جو دھچکا لگا ہے، جو بڑی قیادتوں کے آپس میں اختلافات سامنے آئے ہیں، جو نواز شریف کے خلاف ایک نیا کیس تیار ہوا ہے اور شوکت یوسف زئی نے جو مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ پی ڈی ایم کے غبارے سے اور اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور یہ بری طرح ناکام ہوں گے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دسمبر بھی اپوزیشن کا اتحاد اور پی ڈی ایم جو ہے وہ گزار سکیں گے، یہ پہلے ہی لخت ہو جائے گا۔ جو بھی آج کے جلسے کی ڈیولپمنٹ ہوں گی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔